اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج 14 دسمبر بروز سوموار صبح تہجد کے وقت ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ سے دور سے کھڑے ہم نظارہ کر رہے ہیں سبز گنبد کا، اور اس راستے سے جب دور سے گنبد خضرا کا حسین نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے تو دل جو ہے وہ باغ باغ ہو جاتا ہے۔ زیارت یہیں سے ہو جاتی ہے، سامنے گنبد خضرا کی۔ آپ سب شامل ہو جائیں۔ ماشاءاللہ کیا خوبصورت نظارہ ہے، صبح صبح کا ٹھنڈا ٹھنڈا موسم، ہر طرف خاموشی ہی خاموشی ہے، سڑکیں بالکل خالی، اور سامنے حضور کا روضہ۔ میں ذرا زوم کر کے آپ لوگوں کو نظارہ کرواتا ہوں، آپ نظارہ کیجئے۔ ہوا بھی آج کافی چل رہی ہے، صبح صبح کا ٹائم ہے، آپ دیکھیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ اور ہم جو ہے وہ مسجد نبوی شریف جا رہے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں۔ جتنے بھی دوست احباب شامل ہو رہے ہیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے تاکہ مزید آپ کے حلقہ احباب میں سے بھی لوگ شامل ہو سکیں۔ یہ جو راستے میں درخت آتے ہیں، ان کی کٹائی دیکھیں کتنے خوبصورت انداز سے کی ہے، مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ مطلب صرف اس جگہ پہ جو مسجد نبوی شریف کو راستہ جاتا ہے، وہاں پہ جو درخت ہیں کھجور کے، ان کی جو کٹنگ ہے وہ اتنے خوبصورت انداز سے کرتے ہیں، بڑی پیاری لگتی ہے۔ آپ دیکھیں یہ درخت بالکل ایک پھول نما لگ رہا ہے۔ اور مسجد نبوی شریف جانے والے تو سارے راستے ہی پیارے ہیں، کیونکہ وہ حضور کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں، لیکن یہ اس خوبصورتی کو اور بھی چار چاند لگا دیتے ہیں۔ 37 نمبر سے لے کے گیٹ نمبر 6 تک جو ہے، یہ جو روڈ لگتا ہے فرنٹ سائڈ پہ مسجد نبوی شریف کے، اس کی اینڈ تک جو ہے وہ یہ درخت لگے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ باب الاسلام والا روڈ ہے، اس کے اوپر کھجور کے درخت نہیں ہیں۔ باب البکی والا ہے، وہاں پہ بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے گیٹ نمبر 22 ہے، وہاں پہ بھی مین روڈ پہ ہے تھوڑے سے درخت، لیکن یہ 37 نمبر گیٹ والی روڈ جو ہے، اس میں مسجد نبوی شریف کے فرنٹ سائڈ پہ یہ روڈ آ جاتا ہے، تو اس پہ سارے آخر تک جو ہے کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں، جو بہت ایک خوبصورت نظارہ پیش کرتے ہیں۔ اور یہاں سے مسجد نبوی شریف کے مینار بھی دیکھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ سے۔ اور مسجد نبوی شریف کے مینار میں مسجد میں جو ہے نا، وہ مختلف جگہ پہ یہ گرین لائٹس لگائی ہیں، اور وائٹ اور گرین جو کمبینیشن ہے وہ دور سے اتنا پیارا لگتا ہے، بہت زبردست منظر لگتا ہے مسجد نبوی شریف کے میناروں کا رات کے ٹائم منظر دیکھتے ہوئے۔ دیکھیں
سڑک بالکل خالی ہے. اس سائڈ سے بھی دیکھیں مین روڈ پہ گاڑی کوئی آ جا رہی ہے، لیکن یہ کہ جو صحن حرم کو راستہ جا رہا ہے بالکل خالی ہے. میسیج کیوں نہیں کرتے؟ اب کچھ پرابلم آ رہا ہے. واٹس ایپ جب سے اپڈیٹ کی ہے، لنک شیئر کرنے میں کوئی آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے واٹس ایپ پہ. میں اب لائیو آتے ہی لوگوں کے کمنٹس ریڈ کرنے ہیں اور ساتھ بولنا بھی ہے، ظاہری سی بات. پہلے وہ پرانے والا ورژن تھا، بڑا ایزیلی میں سب کو لنک شیئر کر لیتا تھا. تو اب دیکھتا ہوں اس کا کوئی حل. اس لیے میں سٹوری پہ لگا دی ہے تاکہ جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں سٹوری وہ لنک شامل ہوتے جائیں گے ساتھ ساتھ. واٹس ایپ سٹوری پہ لگا دی ہے میں نے، اسٹیٹس پہ. دعا کریں کہ میرا اور میری بہنوں کا اچھا نصیب اور ہم کو مکین مدینہ بنانے ہیں. آقا آمین ثم آمین یا رب العالمین. کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں، کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں. دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں. کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں. زندگی بھر کی تھکن کو دور کر دیتی ہے یہ، زندگی بھر کی تھکن کو دور کر دیتی ہے یہ. پیار سے پیار سے پیار سے جب مسکراتی ہے سنہری جالیاں. کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں. دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں. الحمدللہ ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کے خاص کرم سے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم سے ہماری حاضری ہو رہی ہے مسجد نبوی شریف. سب سے پہلے تو اٹھتے آنکھ کھلتے اللہ کا شکر ادا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا پھر سے حاضری کا موقع دیا ہے. پھر سے ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں. ابھی 37 نمبر گیٹ سے انشاءاللہ اندر انٹر ہوں گے. سب جو ہیں وہ درود شریف پڑھ لیجئے. یا رسول اللہ
37 نمبر گیٹ اور سامنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ. میں اندر انٹر ہو جاؤں پھر انشاءاللہ سلام عرض کر لیتے ہیں. (37C) کارنر والا گیٹ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، بہار آپ سے ہے. نہ بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار. کہاں یہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے. یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. الصلاة والسلام علیکہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور من نور اللہ. الصلاة والسلام علیکہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خیر خلق اللہ. الصلاة والسلام علیکہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شمس و ضحیٰ. الصلاة والسلام علیکہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا ارب و عجم. الصلاة والسلام علیکہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا راحت للعاشقین. الصلاة والسلام علیکہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اور آپ کی آل پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام. الحمدللہ آج 14 دسمبر بروز سوموار ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہیں اور چوکھٹ پہ دوبارہ سے جھولی پھیلا کے بیٹھ گئے ہیں. اللہ سب بڑی محبت عقیدت
کے ساتھ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ تہجد کی اذان کا ٹائم ہو گیا، تہجد کی اذان ہونے والی ہے، تو انشاءاللہ تہجد کی اذان سب سنیے۔ جتنے بھی لوگ شامل ہو چکے ہیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے، بہت شکریہ۔ تہجد کی اذان سننے کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں، کمنٹس پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔
الحمدللہ ابھی آپ سب نے تہجد کی جو ہے وہ اذان سنی ہے. ایک خوش نصیب کا جنازہ جو ہے وہ لے کے آئے ہیں, ابھی وہ سامنے اندر رکھ رہے ہیں سامنے والی جگہ پہ. اور کل جو ہے میں نے 2 دن سے میں لائیو بند کرنے کے بعد فجر کے بعد جنازے کا مناظر بھی دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو. کل ماشاءاللہ سے میرے خیال 7 یا 8 جنازے تھے خوش نصیبوں کے جن کو جنت البقیع نصیب ہوا. اچھا, کچھ لوگوں کا سوال تھا کہ جنت البقیع میں کون لوگ دفن ہوتے ہیں, کن کی تدفین ہوتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف عربی, بلکہ مدینہ کی حدود میں جو کوئی بھی یہاں پہ وفات پاتا ہے اس کو جنت البقیع جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے. دوسرا سوال کچھ لوگ پوچھتے ہیں, وہ سوشل میڈیا پہ پکچرز دیکھتے ہیں یا میری ویڈیوز میں بھی اکثر, کہ کہیں نماز کوئی ادا کر رہا ہے یا نماز با جماعت بھی لوگ یہاں پہ ادا کر رہے ہیں. تو جیسے لوگوں کی صف بنی ہوتی ہے اسی طرح ان لوگوں کے آگے جوتوں کی بھی صف بنی ہوتی ہے, آگے جوتے اتارے اور نماز شروع. تو اب یہ چیزیں یہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہیں. اور حالانکہ میں اپنے لائیو سیشن میں خاص طور پر اپنے پاکستانی بھائیوں کو, اپنے پاکستان انڈین جتنے بھی مجھے مطلب لوگ جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں, ان سے یہی کہتا ہوتا ہوں کہ سب سے پہلے ادب ہے, باقی ساری چیزیں بعد میں ہیں. ہم نہیں خیال کرتے, میں نے جو وائٹ والی ٹائل دکھاتا ہوں جہاں پہ وہ نیچے لگی ہوئی ہے ماربل, وہاں پہ وائٹ والی ماربل پہ نماز ادا کی جاتی ہے, لیکن ہم چپل لے کے وہیں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں, نماز ہوئی وہیں پہ نماز شروع کر دی ہے. اصل میں ہم دوسروں کو دیکھتے ہوئے ایسا کہہ رہے تھے کہ دوسرے نے پہنی ہوئی ہے کوئی مسئلہ نہیں, ہم بھی جا رہے ہیں. یہاں تک کہ جب مسجد نبوی شریف کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو بعض لوگ چپل پہن کے ساتھ اندر بھی چلے جاتے ہیں. تو مجھے پھر لگ رہا ہوتا ہے کہ بس نہیں چل رہا ہے ان کا, شاید یہ قالین کے اوپر بھی جوتا لے کے کھڑے ہو جائیں. تو ایسا نہیں ہے کہ جو کوئی دوسرا کر رہا ہے اس کو دیکھ کے ہم نے فالو کرنا ہے. ہر بندے کی اپنی عقیدت اور محبت ہوتی ہے. پھر ایک اور سوال, کیونکہ کافی دن سے ہم جنت البقیع کی جانب نہیں گئے, کیونکہ وہ صبح اس ٹائم بہت اندھیرا ہوتا ہے, تو وہاں پہ جا کے لائیو آؤں بھی تو آپ لوگ جو ہے وہ کچھ نظر نہیں آئے گا. تو میں نے جب مناظر دکھایا جنازے کا تو کسی نے کمنٹ کیا تھا کہ جنت البقیع بھی جائیں گے, تو میں نے ان کو کہا کہ میں جنت البقیع نہیں جاتا. پھر پرسنلی انہوں نے آ کے مجھ سے سوال کیا کہ بھئی آپ جنت البقیع کیوں نہیں جاتے, آپ تو مدینہ میں رہتے ہیں. تو میں, جو تو لوگ میرے ساتھ پہلے سے شامل ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے, لیکن پھر بتاتا چلوں کہ جنت البقیع اس لیے نہیں جاتا کیونکہ 1400 سال سے وہیں پہ جو ہے وہ خوش نصیب, وہیں پہ لوگ جو ہے وہ مدفن ہوتا آ رہا ہے لوگوں کا, خوش نصیبوں کا, جہاں پہ صحابہ کرام بھی ہیں, ازواج مطہرات بھی ہیں, اولیاء اللہ بھی ہیں یہاں پہ. تو خوش قسمت لوگ ہیں جن کو جنت البقیع نصیب ہوا ہے. تو یہ جو اس کے جنت البقیع کے اندر آپ ٹریک دیکھتے ہیں نا, جیسے پارک کے اندر بنے ہوتے ہیں, یہ جتنے بڑے بڑے ٹریک بنے ہوئے ہیں یہ پہلے نہیں تھے ایسے. تو جنہوں نے تو جنازے کے ساتھ جانا ہے ان کی تو چلے مجبوری سمجھ آتی ہے, اور انہوں نے اس نیت سے جانا ہے کہ تدفین کے لیے جانا ہے. لیکن جس نے سلام کے لیے جانا ہے تو میں اس سے یہی کہتا ہوں کہ سلام جو ہے وہ باہر جالی کے پاس کھڑے ہو کے سلام پیش ہو جاتا ہے. جس طرح اندر جا کے سلام عرض کرتے ہیں ویسے ہی ہم باہر کھڑے ہو کے, تو باہر سے بھی ویسے ہی سارا نظارہ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ ادب کے خیال کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ جنت البقیع میں جانے کو دل مطمئن نہیں ہوتا کہ جانا تو ہم نے ادب کی نیت سے, تو کہیں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے, کسی قبر کے اوپر سے نہ گزر جائیں. اور یہ جو اس میں سڑکیں بنائی ہوئی ہیں, تو ہمارے کچھ بھائی تو اس طرح بھی کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں رش ہے, آگے گزرنے کی خاطر وہ کیا کرتے ہیں, وہ جنت البقیع جو ٹریک ہے اس کو چھوڑ کے قبروں کے اوپر سے گزرنا شروع کر دیتے ہیں جلد بازی میں کہ ہم آگے والی سائڈ پہ نکل جائیں. مسجد نبوی کا اوپر والا احاطہ بھی ہے, لوگ اوپر بھی نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں, لیکن اوپر جانے کو بھی کبھی دل مطمئن نہیں ہوا, اوپر بھی نہیں جاتا. اوپر چھت ہے, اوپر لوگ نماز ادا کرتے ہیں. جب جمعے والے دن رش بڑھ جاتا ہے تو اوپر چھت کھول دی جاتی ہے, لوگ اوپر جا کے نماز ادا کرتے ہیں.
تو یقیناً اب آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کیوں نہیں جاتا جنت البقیع، اور اہل محبت اور اہل عقیدت جو لوگ ہیں وہ باہر سے ہی کھڑے ہو کے سلام عرض کرتے ہیں. تو میں بھی وہیں سے کھڑا ہو کے سلام، لیکن ایک دن ایک جن سے سلام دعا تھی یہاں پہ ایک دوست ہیں، ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، تو ان کو بھی جنت البقیع نصیب ہوا. تو اس دن پہلی دفعہ جو ہے میں ان کے ساتھ اندر گیا ہوں. وہاں پہ پھر میں اندر جا کے دیکھا ہے. باہر سے جو جنت البقیع ہمیں نظر آتا ہے، جب اندر گیا تو بہت بڑا ہے. باہر سے ویسے، یا شاید کیمرے کی آنکھ بھی ویسے نہیں دکھا پاتی. تو اس دن میں اندر گیا تھا. تو تدفین کے لیے یا کوئی آپ کا جاننے والا ہے اس کے ساتھ جانا تو ایک اور عمل ہے، اور پھر اگر آپ نے سلام کی نیت سے جانا ہے تو سلام جو ہے وہ پھر باہر کھڑے ہو کے ہی آپ سلام پیش کر لیتے ہیں. پھر سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال کہ یہ سبز گنبد ہے، یہ وائٹ گنبد ساتھ کیا ہے؟ اس کے بارے میں بھی جو میں اکثر بتاتا رہتا ہوں. اور اچھا، یہ وائٹ گنبد آپ کو ایک نظر آ رہا ہے، لیکن جب آپ ڈرون کیمرے کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، نعتیہ کلام میں دیکھتے ہیں، تو اوپر بہت سارے چھوٹے چھوٹے وائٹ گنبد نظر آ رہے ہوتے ہیں. دراصل وہ چھوٹے چھوٹے وائٹ جو گنبد ہیں، ہم ان کو گنبد تو نہیں کہیں گے، وہ چھت کا ڈیزائن ہے. انہوں نے نیچے سے ڈیزائن کچھ اس طرح سے کیا ہوا ہے کہ ان کا اوپر کو ابھار ہے پیالہ نما. تو وہ جو اوپر والی سائڈ پہ ان کو سلور والا اسی طرح بنایا ہوا ہے، تو وہ دیکھنے میں گنبد ٹائپ لگتا ہے. خیر گنبد ایک ہی، اور وہ گنبد خضرا ہے. تو جو ساتھ والا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ والا جس کے بارے میں لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ یہ گنبد کیا ہے، یہ مسجد کا محراب ہے جس کے نیچے امام صاحب کھڑے ہو کے نماز ادا کرتے ہیں. آپ کو بتاتا چلوں کہ جب میں مدینہ شریف تشریف لایا تو نماز کے لیے آنا، تو پتہ چلنا تب جو ہے نماز اس محراب کے نیچے ادا کی جاتی تھی. مطلب کہ روضہ رسول سے آگے، روضہ رسول کی جالیوں سے آگے جو ہے امام کھڑا ہوتا تھا اور پیچھے نماز ہوتی تھی. لیکن 2-2.5 سال گزرنے کے بعد امامت جو ہے وہ دوبارہ سے 2-3 صفیں پیچھے چلی گئی، دوبارہ ریاض الجنہ میں چلی گئی، جہاں پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے. یہاں پھر ایک اور اصلاحی بات کہ جو لوگ حاضری ہوئے ہیں یہاں پہ، جن کو حاضری نصیب ہوئی ہے، ان لوگوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ جمعے کا دن ہے، نماز کا ٹائم ہے. جمعے کے دن اگر وہ باجماعت نماز ادا کر رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ مسجد میں انٹر ہوئے ہیں، اگر وہاں پہ نماز شروع ہو گئی ہے تو انہوں نے آگے ہی شروع کر دی ہے. ایک تو یہ کہ امام صاحب سے آگے نماز نہیں ہوتی. پھر دوسرا یہ کہ گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کے آپ ادھر کو پیٹ کر کے سائیاں نو کنڈ کر کے نماز ہوندی ہے بھلا، تو سمجھ نہیں آتی. ایک تو آگے والی سائڈ پہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے، پھر دوسرا یہاں پہ کھڑے ہو کے آپ ادھر کو منہ کر کے نماز شروع کر دیتے ہیں. صحیح. اور اس کے علاوہ ایک اور بات کہ جب صبح فجر کی نماز ہوتی ہے تو اس میں صورتیں ذرا بڑی جو ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں، عموماً یہی مساجد میں دیکھتا ہوں. تو کیا ہوتا ہے کہ جو شامل ہوتے ہیں، وضو کیا، مسجد کے اندر انٹر ہو رہے ہیں، یا صف تک پہنچتے پہنچتے انہوں نے دیکھا ہے کہ نماز جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے اور جماعت شروع ہو گئی ہے. کیا کرتے ہیں، انہوں نے سوچا کہ ابھی تو جماعت شروع ہوئی ہے، صورت بڑی لمبی ہے، تو کیوں نہ میں پہلے سنت ادا کر لوں. لیکن جب فرض کی ادائیگی ہو رہی ہو، تب قرآن کی قرات کی جا رہی ہو، تو آپ جو ہے وہ فرض کو چھوڑ کے سنت ادا نہیں کر سکتے. لوگوں کی کوشش ہوتی ہے بس جلدی سے، ابھی تو بہت لمبی ہے قرات، تو میں صورت لمبی ہے تو میں جلدی سے ذرا جناب اپنا سنتیں ادا کر لوں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمیں سیکھنی چاہیے، اور یہ بتانے کا مقصد بھی صرف اصلاح کرنا ہے آپ کو. اور بھی بہت ساری باتیں پوچھی ہوئی تھی، میرے مائنڈ میں جو آ رہا ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا جا رہا ہوں. جو لوگ سلام کہہ رہے ہیں، وعلیکم السلام، جو حال پوچھ رہے ہیں، جی الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے. صبح جب آنکھ کھلتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری ہو جاتی ہے تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں، طبیعت خود بخود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے. الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے. اچھا، ایک اور بہت امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ آپ نے دیکھا ہوگا
اور اللہ نہ کرے آپ میں سے بھی کوئی ایسا کرتا ہو، اگر کرتا ہو تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ہم نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، نماز ادا کرتے ہوئے آپ ایک اپنی سپیڈ سے، اب ہر بندے پتہ نہیں وہ کتنی تیزی سے پڑھتا ہے، کتنا سلو پڑھتا ہے، ہر بندے کا ایک اپنا ہے کہ وہ کس طرح سے نماز ادا کر رہے ہیں۔ آپ نماز ادا کر رہے ہیں، آپ ہر سجدہ جو ہے وہ 5 سیکنڈ کا کر رہے ہیں۔ اچانک سے آپ کو فیل ہوا کہ آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے، آپ کے پاس کوئی آ کے بیٹھ گیا ہے، تو آپ نے اب پچھلی رکعت جتنی بھی ادا کی ہیں اس میں 5 سیکنڈ کا سجدہ کر رہے ہیں، 10 سیکنڈ کا سجدہ کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ کے پاس کوئی آتا ہے، آپ کو فیل ہوتا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ سجدے کو تھوڑا سا طویل کر دیتے ہیں، رکوع کو تھوڑا سا طویل کر دیتے ہیں، جو کہ جتنا آپ پچھلی سجدہ کر رہے تھے 5 سیکنڈ کا، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے تھے، لیکن اس میں جو مزید ٹائم شامل کر لیا وہ شرک ہو گیا، وہ آپ نے اس بندے کے لیے اس میں شامل کر لیا۔ اس لیے اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی آپ کے پاس آئے جائے بیٹھے، جس طریقے سے آپ اپنی نماز کی ادائیگی کریں، آپ اسی عقیدت، محبت اور اس اتنے خشوع و خضوع سے کریں کہ آپ کو اس چیز کا فیل ہی نہیں ہونا چاہیے آپ کے پاس نماز۔ یہ نہیں، میں یہ بھی ایک بات بتاتا جا رہا ہوں کہ ہم جائے نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں تو یقین کریں ایسا لگتا ہے کہ ایک رٹا ہے، یاد ہو گئی ہیں یہ چیزیں، یہی پڑھنی ہیں، بس یہی پڑھنی ہے۔ اس میں خشوع و خضوع بھی لائیں۔ نماز ادا کرتے ہیں تو ہر وہ لفظ جو ہم زبان سے ادا کر رہے ہیں تو ہمیں اس کا مطلب بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جو الفاظ ادا کر رہے ہیں ان کا مطلب کیا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ اس کو پڑھنا ہے اور وہ رٹا ہے۔ بے شک دعائیں، عبادتیں قبول کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کے علاوہ سوچ سمجھ بوجھ عطا کی ہے، اور پھر علم حاصل کرنے کی کہا گیا ہے قبر تک۔ تو اللہ پاک ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جیسا کہ عمرے کھل گئے ہیں، دوبارہ سے رونقیں جو ہیں وہ بحال ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، عاشقان رسول دنیا کے کونے کونے سے تشریف لا رہے ہیں، تو بہت ضروری ہے کہ تعلیم وہ سارا کچھ وہاں سے سیکھ کے آئیں، وہ ساتھ لے کے آئیں جس مقصد کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ کے گھر میں سے کوئی فرد آ رہا ہے تو آپ تو ماشاءاللہ سے لائف میں شامل ہیں، اور تقریباً ہماری نیو جنریشن موبائل کو اچھے طریقے سے چلانا جانتی ہے۔ آج کوئی ان پڑھ بھی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ اس کو ٹچ موبائل اچھے سے چلانا آتا ہے، اسے پتہ ہے یوٹیوب کیسے کھولنی ہے، اسے پتہ ہے کیا کچھ کیسے سرچ کرنا ہے۔ آج تو لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہم بول کے جو ہے وہ کچھ بھی سرچ کر لیتے ہیں۔ آپ کے اہل خانہ سے کوئی آ رہا ہے، آپ کا کام بنتا ہے کہ امی، ابو، بہن، بھائی، ہاں بھی آپ کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں؟ عمرے کے لیے۔ تو جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں ہم نے پیسے بھی بھرنے ہیں، ہم نے تیاریاں بھی کرنی ہیں، لوگوں کو بھی بتانا ہے کہ ہم عمرے پہ جا رہے ہیں، سارا کچھ ہونا ہے، لیکن جس مقصد کے لیے آ رہے ہیں تھوڑی سی توجہ اس طرف بھی کہ ہم جس کام کے لیے جا رہے ہیں، چاہے کسی کے پاس پیسہ ہے، چاہے کسی کے پاس نہیں ہے، چاہے کسی نے جوڑ کے اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے ہیں اور وہ حاضری کے لیے آ رہا ہے، پتہ نہیں دوبارہ زندگی میں یہ موقع ملے یا نہ ملے، پتہ نہیں دوبارہ سنوائی ہوگی یا نہیں، دوبارہ اس در کی بعد حاضری نصیب ہوگی یا نہیں، اور ساری زندگی دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ پاک بعد اب حاضری نصیب فرمائے، اور جب حاضری نصیب ہوتی ہے تو پھر بہت ساری کمیاں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، اور پھر جا کے صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے کہ اے کاش کہ مجھے پتہ ہوتا۔ آپ لوگوں کے اپنے گھر سے، آپ کے فیملی ممبرز میں سے کوئی جا رہا ہے تو آپ اس کو سکھائیں۔ جب کوئی ملنے آتا ہے سب سے بڑی بات ہے آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ریلیٹیوز میں سے، بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کیسا ہے، کس کی محبت، عقیدت اور تعلیم، علم کتنا جانتا ہے، سب کچھ۔ تو آپ کو جب ملنے آتے ہیں تو جہاں پہ آپ کو لگے کہ ضرورت پڑے کہ آپ جو ہے اس کی اصلاح کر سکیں، اس کو کچھ سکھا سکیں، تو اس کو ضرور سکھائیں۔ یقین کریں اگر آپ کے سکھانے سے کوئی آ کے یہاں پہ وہ عمل کرتا ہے اور وہ اپنے فریضے کو سر انجام ٹھیک طریقے سے دیتا ہے تو آپ کو بھی بہت ثواب ملے گا اس چیز کا۔ کسی نے پوچھا کہ یہاں پہ سردی ہے، بھائی سردی ہے، بہت تیز ہوا چل رہی ہے جہاں پہ میں بیٹھا ہوا ہوں باہر۔
بہت غلطیاں ہوتی ہیں یہاں پہ عمرے پہ آ کے، بہت ساری چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں ہم. تو ان غلطیوں سے بچنے کا صرف یہی ایک طریقہ ہے کہ جس مقصد کے لیے آ رہے ہیں اس کو، یہ اس لیے ٹاپک آج دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ عمرے کے پہ آ رہے ہیں لوگ روزانہ کی بنیاد پہ. اب ماشاءاللہ سے تعداد لوگوں کی بڑھتی جا رہی ہے. آپ نہیں تو آپ سے وابستہ لوگوں میں سے کوئی نہ کوئی عمرے پہ آ رہا ہوگا. تو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جس فرض کی ادائیگی کے لیے آ رہے ہیں اس کو اتنے خوبصورت اندازے سے نبھا کے جائیں کہ جب واپس گھر جائیں اتنے پرسکون ہو کہ خوشی محسوس کریں کہ ہاں میں جو فرض نبھانے گیا تھا یا میں جو فرض پورا کرنے گیا تھا میں بڑے اچھے طریقے سے اس کی ادائیگی کر کے آیا ہوں. جب آپ سے کوئی کسی بارے میں پوچھے یا آپ کے سامنے کوئی دوسرا بندہ بتائے کہ میں وہاں گیا تھا، میں یہ کیا، میں وہ کیا، تو آپ کو سن کے یہ نہ لگے کہ میں وہ جگہ نہیں دیکھی، میں وہ جگہ چھوڑ آیا. بعض لوگ تو عمرے کے ارکان میں سے مس کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، مسٹیک ہو جاتی ہے ان سے. اور پھر دم بھی واجب ہوتا ہے، دم دینا پڑتا ہے، لیکن وہ دم بھی نہیں دیتے. زبان سے ان کے یہ الفاظ ادا ہوتے ہیں، کوئی نہیں جی اللہ معاف کرے گا. بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن یہ لگایا بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہے. تو اسی طرح کچھ چیزوں کی پابندیاں ہوتی ہیں جن پہ عمل پیرا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اللہ پاک جتنے بھی اس ٹائم شامل ہیں، اللہ پاک سب کے نصیب میں باادب حاضری لکھے. یہ سامنے جو لائٹ والا پلر دیکھ رہے ہیں، میں زوم کر کے دکھاتا ہوں. میں نیا جب بیٹھنے لگا تو کوئی خاص جگہ نہیں تھی جہاں پہ بیٹھنا. میں نے تو کبھی ادھر بیٹھ گیا، کبھی ادھر بیٹھ گیا. تو پھر ایک ٹائم لگتا ہے نا کہ بندے کا ایک ٹھکانہ بن جاتا ہے اور وہیں پہ بیٹھتا ہے. تو میں اس پلر کے پاس رات کو آ کے بیٹھا. یہاں پہ اس ٹائم یہ ڈسٹ بن بھی پڑی ہوئی ہے. یہاں پہ ایک بزرگ بیٹھے ہوں اور وہ نا، میری عادت ہوتی تھی میری کہ پاس میں کوئی قریب بیٹھا ہوا ہے نا تو میں نے پوچھ لینا کہ، میں نے پوچھا یہ بزرگو عمرے تے آئے ہو؟ تو کہتے نہیں، میں تھوڑا سا پاس ہو گیا. میں نے کہا پھر؟ کہتے میں ادھر ہی ہوتا ہوں. میں نے کہا ماشاءاللہ. تو جب کوئی یہ بتاتا ہے کہ وہ یہاں پہ رہتا ہے تو پھر تو آپ کو پتہ ہے خوشی کی انتہا ہوتی ہے. تو میں نے پوچھا جی کتنے سال ہو گئے ہیں آپ کو؟ کہتے جی مجھے 40 سال ہو گئے ہیں. یقین کریں وہ تھوڑی سی اونچی جگہ پہ بیٹھے، میں نیچے بیٹھا ہوں. میں نے ان کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ لیے. میں نے کہا میرے لیے دعا کریں. مجھے ابھی تقریباً 2 سال ہوئے تھے تب. تو میں نے کہا میرے لیے دعا کریں، اللہ پاک مجھے ہمیشہ کے لیے یہاں پہ رکھے. آپ نے زندگی کے 40 سال یہاں پہ گزار دی ہیں. تو وہ نا ان کی آنکھوں میں آنسو گئے. میں نعت پڑھ رہا تھا جس کی وجہ سے وہ میری طرف متوجہ ہوئے. ہماری بات چیت شروع ہوئی تو میری طرف دیکھنے لگ گئے. تو میں جب ان کے پاس جا کے یہ ساری باتیں پوچھیں تو ان کی نا آنکھوں میں پانی آ گیا. آپ کو پتہ ہے جب میں یہ الفاظ ادا کرتا ہوں نا دعا کے اندر کہ یا اللہ مجھے مدینے میں موت آئے، جنت البقیع میرا مدفن بنے اور قیامت کے دن یہاں سے اٹھایا جاؤں، یقین کریں یہ ان بزرگ کے الفاظ تھے. ان کی آنکھوں میں پانی آ گیا. میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگ گئے کہ میں نا بیمار رہتا ہوں تو جو ہے نا میڈیسن وغیرہ کھاتا ہوں. انہوں نے کوئی اپنی بیماری مجھے بتائی تو دعا کرنا. انہوں نے ایسے مجھے کہا، یہ میں نے ان کی زبان سے الفاظ سنے کہ دعا کرنا بیٹا کہ اللہ مدینے میں موت دے، جنت البقیع مدفن بنے اور قیامت کے دن میں یہاں سے اٹھایا جاؤں. تو کہتے ماشاءاللہ نعت پڑھ رہے تھے. میں نے کہا جی بس ایسی کوشش. میں نے کہا میں پڑھتا رہتا ہوں. تو کہتے کہ جنہوں نے سننی ہے آواز، میں ایسا کوئی جواب دیا کہ آواز میری اتنی خاص نہیں ہے تو بس ایسے ہی میں پڑھ رہا تھا. تو کہتے ایسے نہیں، جن کے لیے پڑھنی ہے وہ سن رہے ہیں تو یہاں پہ آوازیں. اور یہ جملہ بھی میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ جن کے لیے پڑھ رہے ہو اس عقیدت سے پڑھو. اور اس کے بعد جو بندہ کہیں 10 بندوں کے درمیان، 4 بندوں کے درمیان بات کرتے ہوئے شرماتا تھا، نعت پڑھنے سے شرماتا تھا، آج وہ ویورز کے سامنے نعتیں بھی پڑھتا ہے، باتیں بھی کرتا ہے، سب کچھ. انہوں نے مجھے بات ہی ایسی کہی، کہتے کہ جب دنیاوی باتیں کرتے ہوئے ہم شرم محسوس نہیں کرتے تو حضور کا نام لیتے ہوئے اور نعت پڑھتے ہوئے شرم کیسی؟ تو یہاں آوازیں نہیں دیکھی جاتی، یہاں پہ عشق، محبت اور عقیدت دیکھی جاتی ہے. اور کہتے مجھے پتہ ہوتا نا کہ کوئی بچہ یہاں پہ اس طرح بیٹھ کے نعتیں پڑھ رہا ہوگا تو کہتے میں نے ایک کتاب لکھی ہے نعتوں والی، تو وہ میں لے آتا تمہیں دے دیتا. وہ بزرگ روضہ رسول کی جالیوں کے اندر گئے ہیں. مجھے اب صدر کا نام بھول گیا، پتہ نہیں ضیاء کے ساتھ گئے تھے یا انہوں نے مجھے بتایا وہ اندر گئے ہیں جالی مبارک کے اندر. تو میں یقین کریں ان کو کہا میرے لیے ہاتھ اٹھائیں.
میرے لیے دعا کریں، اللہ پاک مجھے بھی ہمیشہ یہاں رکھ لے۔ تو انہوں نے کہا جب آئیں گے تو لے کے آئیں گے، نعت کی کاپی یہیں پہ ملیں گے۔ وہ دن گیا، آج کا دن آیا، دوبارہ کبھی میری ان سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ اگر تو وہ حیات ہیں، اللہ پاک ان پہ اپنا خاص کرم، خاص فضل رکھے، اور اللہ پاک صحت و تندرستی والی زندگی دے، اور اگر وہ اس جان فانی سے رخصت ہو گئے تو اللہ پاک ان کے درجات کو بلند و بالا فرمائے۔ تو یہ ان کے الفاظ ہیں جو میں اکثر زبان پہ میرے رہتے ہیں کہ مدینے میں موت آئے، جنت البقیع مدفن برے، اور قیامت کے دن یہاں سے اٹھایا جاؤں۔ اور دوسرا یہ کہ نعت پڑھنے کے لیے آواز نہیں، عشق، محبت، عقیدت، اور جن کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں تو شرم کیسی۔ تو ایسا کانفیڈنس جو ہے نا ڈیولپ ہوا کہ میں جو کہ کسی کے سامنے کمنٹ ریڈ کرنے نہیں آتے تھے، الحمدللہ اصلاحی باتیں بھی کر لیتا ہوں، نعت بھی پڑھ لیتا ہوں، دعا بھی کر لیتا ہوں۔ ایک جھجک ہوتی تھی، ایک شرم ہوتی تھی، لیکن جب سوچا کہ شرم کیسی، جب دنیاوی باتوں میں شرم نہیں ہے تو یہاں پہ ایسی باتوں میں شرم کیوں؟ اسی طرح سے کوئی بوڑھا ہے، کوئی جوان ہے، کوئی کہے کہ میں جی اب میرے بچے جوان ہو گئے ہیں تو میں ان سے پوچھوں گا تو وہ سوچیں گے ہمارے باپ کو کچھ نہیں پتہ۔ تو اپنے ذہنوں سے یہ نکال دیں کہ کوئی کیا سوچے گا، کوئی کچھ نہیں سوچے گا، اور کوئی کیا کہے گا۔ ہم ساری زندگی یہ سوچتے رہتے ہیں کہ کوئی کیا کہے گا، آخر پہ لوگ کہہ کے چلے جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بھئی یہ سوچنا چھوڑ دو کہ کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا سوچے گا۔ اگر آپ کی نماز ٹھیک نہیں ہے، آپ کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کو کنفیوژن ہے، یہاں آپ کو علم دین جہاں سے کچھ نہیں پتہ، جیسا کہ اکثر میں بتاتا رہتا ہوں، یہ بڑی تلخ حقیقت ہے، بہت تلخ حقیقت ہے، یقین کریں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اگر اس کو بندہ سوچے کہ اتنی تلخ حقیقت ہے کہ وہ والدین جو بچوں کو ساری زندگی بچوں کو اتنی محبت شفقت سے پالتے ہیں، ان کی ایک ایک چیز پوری کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں ان کے لیے، لیکن وہ بچے زندگی میں تو والدین کے ساتھ دھوکہ فراڈ کر سکتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ والدین اس جہان فانی سے رخصت ہو جائیں اور والد یا والدہ کی یا کسی ہمارے عزیز کی میت سامنے پڑی ہو اور ہم اس کے ساتھ دھوکہ کر کے آ جائیں؟ ایسا آیا سمجھ؟ تو ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ ہیں جو نماز جنازہ کے لیے تو جاتے ہیں، سگے ماں باپ کے لیے جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ کرنا کیا ہے، ہاتھ باندھ کے، ہاتھ چھوڑ کے، جیسے بھی ان کو سمجھ آتی ہے لوگوں کو دیکھ کے کر کے آ جاتے ہیں۔ پوچھتے نہیں ہیں کسی سے، پوچھیں گے تو شرم ہوگی کہ بھی آج تک یہ دوسروں کے جنازوں میں تو جاتا رہی، اسے آتا نہیں آتا تو شرم کیسی؟ سیکھ لو۔ موبائل نہیں آتا چلانا تو ہم پہلے لگے رہتے نہیں سمجھ آتی تو کسی سے پوچھ ہی لیتے نا، یار اس آپشن کی سمجھ نہیں آ رہی، اس ایپ کی سمجھ نہیں آ رہی، کوئی سائیکل لینا ہے، کوئی بائک لینی ہے، کوئی گاڑی لینی ہے، کچھ لینا ہے تو 10 لوگوں سے مشورہ لیتے ہیں، بتاؤ کون سا ماڈل اچھا ہے، کون سا پیٹرول کم پیتی ہے، کون سی رننگ زیادہ ہے، ہر چیز پوچھتے ہیں۔ جب ان چیزوں میں ہم شرم محسوس نہیں کرتے تو دین کے معاملات میں کیوں شرم کرتے ہیں؟ اللہ پاک جو ہے ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق سکھائے، اور نیت کر لیں کہ اپنے اندر پازیٹیو چینج لے کے آنا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم لوگ سنتے ہیں، ایگری کرتے ہیں چیزوں کو، لیکن عمل نہیں کرتے۔ میری بات پہ سارے واہ واہ تو کہہ دیں گے، ماشاءاللہ بھی کہہ دیں گے، عمدہ بھی کہہ دیں گے، سارا کچھ کہہ دیں گے، سب سے مشکل تو عمل کرنا ہے نا۔ بات تو ساری عمل کی ہے۔ مزہ تب آئے گا جب آپ عمل کریں گے۔ تو نیت کر لیں کہ جس کی نماز ٹھیک نہیں ہے وہ پوچھنے میں شرم نہیں کرے گا کسی سے، جس کو جنازہ نہیں آتا وہ آج ہی نماز جنازہ یاد کرے گا، تاکہ یار ہر ایک نے اس دنیا سے جانا ہے، ہمارے اپنوں نے جانا ہے، آخر موت ہے۔ تو کم از کم ہم کل کسی کو ساتھ ایسے ڈرامہ کر کے نہیں آئے، آج ہم کسی کے ساتھ ڈرامہ کر کے جائیں گے، کل کوئی ہمارے جنازے پہ آ کے اس طرح کے ڈرامہ کر کے چلے جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں علم دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ چھوٹی چھوٹی قطرے قطرے سے دریا بنتے ہیں، اور چھوٹی نیکیاں بھی بڑی کاؤنٹ ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔
میں خود کا بتا رہا ہوں کہ میں کوئی اکثر لوگ جب میں دعا فرما رہا ہوتا ہوں یا دعا کر رہا ہوتا ہوں یا کچھ بھی، تو جن لوگ، کیونکہ میں لائف میں کبھی سامنے تو آیا نہیں، کسی کو نہیں پتا کہ میں کوئی ینگ لڑکا ہوں یا کسی کو، لیکن جب مجھے اکثر لوگ میری پکچرز میں دیکھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ دعا کروا رہے تھے. اچھا، ہمیں نہیں لگ رہا تھا، ہمیں لگ رہے تھے کوئی بزرگ ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے. ضروری نہیں ہے. تو مطلب لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے، تو اس کے مطابق وہ سوچتے ہیں. تو بھائی اصلاح کرنے میں یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے بچوں سے جہاں سے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے وہاں سے سیکھیں. اور میں بار بار باتیں ریپیٹ اسی لیے کرتا ہوتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل پہ کوئی بات اثر کر جائے. میں جب آیا تھا یہاں پہ تو شاید مجھے بھی کچھ نہیں پتا تھا. پھر وہ صحبت کا اثر ہوتا ہے. جیسی محفل میں بیٹھیں گے، جیسی صحبت اختیار کریں گے، ویسا ہی آپ کو نتیجہ ملے گا. نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا. نسبت اور صحبت دونوں بہت بڑی چیزیں ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے بھی 1-2 دفعہ بتایا کہ ایک بزرگ نکلے تھے، بڑی ساری پگڑی باندھی ہوئی تھی، اور جب وہ نکلے اور باب السلام سے باب البکی سے باہر نکل آئے، اندر سے گھوم کے آ گئے، مطلب حضور کے مواجہ شریف کے سامنے سے گزر کے آ گئے. تو جب باہر آ گئے تو آ کے اب گل سنی. میں کہ ہاں جی، اتنے ہور کوئی بڑا دربار ہے نہیں گا. تو ان کو پکڑا، ہاتھ سائڈ پہ لے گیا، ان کو بتایا کہ جن کی خاطر یہ کائنات وجود میں آئی ہے، آپ ان کے در پہ کھڑے ہو کے یہ پوچھ رہے ہیں، اس تو بڑا دربار کوئی نہیں ہے. کنسیپٹ کیا ہے کہ وہاں پہ کوئی ڈھول بج رہا ہوگا، کوئی چادریں چڑھ رہی ہوں گی، کوئی ہلا گلا ہوگا، لیکن یہاں پہ تو خاموشی ادب ہے. جب ہم اندر سلام پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں، معاذہ شریف کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تو اوپر قرآن پاک کی آیت لکھی ہوئی ہے کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور تمہارے اعمال جو ہیں وہ ضائع کر دیے جائیں گے. تو یہاں پہ تو خاموشی بھی ادب ہے، لیکن نہیں، ہم لوگ ہاتھوں میں ایک ہاتھ میں جوتے پکڑے ہوئے ہیں، ایک ہاتھ میں الحمدللہ جی موبائل ہے، ہم جا سلام عرض کرنے کے لیے جا رہے ہیں. کیسے دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ جب حضور کے روبرو کھڑے ہوں اور ایک ہاتھ میں ہم نے چپل پکڑی ہو اور ایک ہاتھ میں موبائل پکڑا ہو، اور اس سائڈ کو جو ہے وہ کمر کر کے ہم سیلفی لیں وہاں پہ. ہوتا ہے دل مطمئن کہ سامنے معاذہ شریف کے سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کے کسی دوسرے کو بھی موبائل پکڑا دیتے ہیں. وہاں پہ اگر کوئی سلام پیش کرنے کے لیے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، یار یہ بات سننا، میں ادھر کو منہ کرتا ہوں تو میری ایک تصویر بنا دو. حج کے دنوں میں اتنا رش، عمرے کے دنوں میں اتنا رش کہ ہاتھ نہیں لگا سکتے. وہاں پہ غلاف کعبہ کو چھونے میں رش ہوتا ہے، اتنے رش ہوتا ہے کہ لوگوں کو دھکے پڑ رہے ہوتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو وہاں پہ ٹائم مل جاتا ہے، یا کسی کی خوش قسمتی ہے کہ وہ غلاف کعبہ کے قریب چلا جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ میں غلاف کعبہ ہوتا ہے، بجائے وہاں پہ غلاف کعبہ کو ہاتھ میں پکڑ لیا تو اب رو کے اپنی گناہوں کی بخشش کی دعا کر لیں، اب ہم معافی طلب کر لیں. پتہ نہیں یہ موقع دوبارہ حاصل ہوگا یا نہیں آئے گا. ہم بالکل قریب کعبۃ اللہ کے آ گئے ہیں، لیکن ایک سائڈ پہ غلاف کو ہاتھ پڑا ہوتا ہے اور دوسری سائڈ سے ہاتھ باہر نکال کے سیلفی کے لیے بلند کیا ہوتا ہے کہ پہلے سیلفی، باقی بعد میں دیکھی جائے گی. تو لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے میں نے غلاف کعبہ کو پکڑا تھا، ہاتھ لگایا تھا، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے. عمرہ کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، لائیو کیا ہوا ہے، ایک ہاتھ میں موبائل بلند کیا ہوا ہے، لائیو چل رہا ہے، اور ساتھ لوگوں کے کمنٹس بھی دیکھ رہے ہیں اور گول چکر لگا رہے ہیں. کیسے دل مطمئن ہو جاتا ہے. موبائل کو ہاتھ میں پکڑا ہے، موبائل میں بیزی ہیں، آپ نے 7 چکر پورے کیے ہیں،
7 چکر پورے کرنے سے تو بات نہیں بنے گی نا. بات تو تب بنے گی جب آپ کے دل کا پھیرا بھی ہوگا. کوئی دل کا بھی ایک آدھا پھیرا وہاں لگے گا تو پھر بات بنتی ہے. کلے بندہ چکر لا کے آ جائے تو گل نہیں بنتی. گل ادو ہی بنتی ہے جدوں دل کا بھی پھیرا لگے. کلی تسبیح پھیرنا کچھ نہیں بنتا کہ دل بھی پھیرنا پیندا ہے. اور ایک اور تلخ حقیقت کہ یہاں پہ آ کے لوگوں کو شاپنگ کی پڑ جاتی ہے. ایسی پڑتی ہے کہ وہ مارکیٹس میں ایسا کہ بس ادھر ہی گھوم میں، مارکیٹس میں ہی گھوم میں آئیں. میں آپ سب کو بھی کہتا ہوں آنا ہے. آپ لوگوں نے ظاہر سی بات ہے ہر کسی کو عقیدت ہے کہ یہاں سے جاتے ہوئے کچھ نہ کچھ لے کے جانا ہے. آئیں. اگر آپ کے یہاں پہ 10 دن ہے تو اس میں سے کم از کم 8 دن تو صرف حضور کے بارگاہ میں حاضری کے لیے، نمازوں کے لیے اور عبادت کے لیے رکھ لیں. 2 دن میں شاپنگ ہو جاتی ہے. بہت ٹائم ہوتا ہے 48 گھنٹوں میں شاپنگ کرنا نہیں. لیکن روزانہ مارکیٹیں گھومنی ہے. اذان ہوگی تو وہاں باہر ہم مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں. اذان ہوگی کوئی نہیں، بعد چ پڑھ لیں گے. یہ تلخ حقیقت ہے. شاید بری بھی لگ رہی ہوں سننے میں باتیں، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو فیس کرنے کو ملتی ہیں. جوتے وہ پہن کے گھوم رہے ہیں ہم. کھانا کھاتے ہیں، کچرا اٹھانا نہیں ہے، وہیں پہ پھینک دینا ہے. جہاں پہ کھایا ہے وہیں پہ پھینک کے اٹھ کے چلے گئے. کوئی نہیں، خادمین ہے نا صفائی کرنے کے لیے، وہ اٹھا لیں گے. بے شک خادمین ہیں، وہ تنخواہ لیتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں، ان کی تو ڈیوٹی ہے، انہوں نے صحن حرم کی صفائی رکھنی ہے. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ صحن حرم میں گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں. اس کے بعد وہیں شاپر بھی وہیں پہ پھینکے، ریپر بھی وہیں پہ پھینکے اٹھ کے چلے گئے. اور جب پاکستان چلے گئے تو پھر رو رو کے جی ہنجواں نال غسل دیواں سرکار دے ویڑے نو، مدینے دیاں پاک گلیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں. اگر مدینے کی پاک گلیاں سمجھتے ہو تو پھر اس کا ادب بھی تو ضروری ہے نا. کیسے دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہیں پہ گند پھینک کے یہاں سے اٹھ کے چلے گئے ہیں. میں تو ہاتھ لگا کے منہ موڑ کے کہہ دیتا ہوں کہ منہ ادھر کو کر کے بیٹھ جائیں جب ادھر کو کمر کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. میرے ساتھ کوئی خود سے بات کرنے کے لیے آ کے بیٹھے تو میں کہتا ہوتا ہوں نہیں، کمر ادھر کو کر لو، ادھر کو کر کے ہاں اپنی تھوڑی سی سائڈ پوزیشن چینج کر کے بیٹھ جاؤ. ایسے بات کرتے ہیں. اللہ اکبر. پھر ایک اور تلخ حقیقت یہ کہ جب یہ جو وال چیکنگ، دیواروں کے اوپر لکھنا، مقدس مقامات پر جا کے دیواروں کے اوپر لکھنا، ایک تو ہوتا ہے نا کہ کسی نے کہہ دیا کسی کا نام لکھنا ہے، وہ فنگر کے ساتھ لکھ دو. اگر اتنی زیادہ حقیقت ہے، میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ تو آپ کی زبان سے جو الفاظ ادا ہوتے ہیں نا ان کی تاثیر ہوتی ہے بجائے اس کے کہ آپ لکھنے کے. یہ میرا ماننا اور میرا کہنا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ غلط ہے یا میں اس کو غلط صحیح نہیں کہہ رہا، لیکن ایک خوبصورتی ہوتی ہے، ایک چیز کی جگہ کی خوبصورتی ہوتی ہے. زیارات کے مقامات پہ چلے جائیں، ان جگہوں کی خوبصورتی ہے. اب مسجد گمامہ کا دروازہ دیکھیں، وہ اتنا پیارا لگ رہا ہے. اب موٹا مارکر لے کے آ جائیں، ہر بندہ وہاں پہ لکھنا شروع کر دے اور پھر لکھنے کے ساتھ لوگ فون نمبر ڈال دیں. یہ کوئی بس کی سیٹ کے پیچھے تو بیٹھے نہیں ہے کہ ہم نے فون نمبر بھی ڈالنا ہے یہاں پہ. پھر ہم نے ساتھ یہ بھی لکھنا ہے فلانا گروپ. سید شہداء کی بارگاہ میں جا کے اس دن بڑا دکھ ہوا کہ جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، جس غار میں بیٹھے، اور وہ غار جو بند ہو گیا ہے، تو وہاں پہ باہر سے اس کی زیارت کرنے کے لیے گیا تو دیکھا وہاں پہ یہ پینٹ کے ساتھ بڑا بڑا کوئی 004 لکھا ہوا ہے، تو کوئی فلانا، کوئی فلاں لکھا ہوا ہے، کوئی فلاں لکھا ہوا ہے. اتنا مقدس مقامات، اور وہاں پہ کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے اس طرح سے کچھ لکھا. اور سب سے زیادہ بیر شفا کے ساتھ وہاں پہ وہ کمرہ ہے، اور وہ جو کنویں کے ارد گرد جو لوگوں نے پینٹ کے ساتھ اور مارکر کے ساتھ اور جو کچھ لکھا ہوا ہے وہاں پہ، حیرانگی ہوتی ہے. اور یہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر کوئی اچھا پازیٹیو چینج یہاں پہ زیارات کے حوالے سے آیا کہ جتنے کنویں تھے ان کے اوپر جالیاں لگا دی گئی ہیں اور پانی کی ٹینکیاں لگا کے بنا دی گئی ہیں. ورنہ جو لوگ آئے ہیں وہ میری بات سے 100% جو ہے اتفاق کریں گے کہ جتنی بھی زیارات والے کنویں ہیں
ان کے اندر اتنی بوٹلز ملتی ہیں، اتنا گند ملتا ہے، شاپر ملتے ہیں، لوگ گریز نہیں کرتے، پانی نکالنے کے چکر میں بیچ میں پتہ نہیں کیا کچھ پھینکا ہوتا ہے۔ لیکن الحمدللہ یہ چینج آیا کہ ان لوگوں نے وہ کنویں اوپر سے بند کر دیے گئے اور وہاں پہ پانی والی ٹینکیاں لگا دی ہیں جو نیچے سے روٹر کے تحت پانی آ رہا ہے اور آپ اوپر سے پانی بھر سکتے ہو، بیر روحا پہ بھی اور بیر شفا پہ بھی۔ انشاءاللہ جلد جانے کا ارادہ ہے۔ ویسے تو وہاں سے میں پانی لا کے کمرے میں رکھ لیتا ہوں اس نیت کے ساتھ کہ جو لوگ عمرے پہ آتے ہیں جن کی حاضری نہیں ہو سکتی بیر روحا پہ، تو وہ میں کوشش کرتا ہوں ان کو بیر روحا کا پانی دے دوں، وہ لے جانا چاہیں پاکستان تو وہ مجھ سے لے لیتے ہیں باٹلز میں۔ لیکن وہاں پہ میں بتا رہا ہوں کہ ان جگہوں پہ آپ کو جا کے دیکھنے کو ملتا ہے، اور وہ کنواں جہاں سے پانی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل مبارک کے لیے لیا گیا، بیر غرض، یقین کریں اگر آپ وہ کنواں جا کے اس کی حالت دیکھ لینا تو سر پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ اتنا مقدس مقام اور اس کا حال کیا کیا ہوا ہے۔ آج ہمارا جو لائیو تھا وہ اصلاحی باتوں میں اور آپ لوگوں کے ساتھ یہ ساری چیزیں ڈسکس کرنے میں گزر گیا۔ یہ ساری چیزیں بتانے کا صرف مقصد آپ لوگوں کی اصلاح ہے، کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے۔ ہوتا ہے، سب سے ہوتا ہے، غلطیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ پاک معاف کرے، لیکن آگے کے لیے خود بھی نصیحت کرنی ہے۔ اگر ہم ایسا کام کسی کو کرتے دیکھتے ہیں تو اس کو کہہ دیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں۔ چلے، بہت باتیں ہوئی ہیں، اللہ پاک ہم سب کو جو ہے ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ہم سے جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، چاہے وہ عبادات میں ہوئی ہیں یا کسی بھی معاملات میں ہوئی ہیں، اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کا صدقہ ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ اور اس کا پیارا حبیب ہم سے راضی ہو جائے۔ بہت سارے نئے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہوں گے آج، اور بہت سارے وہ لوگ جو روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں، دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو سلامت رکھے۔ ٹائم تھوڑا ہے، ہم دعا کرواتے ہیں اور میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین میں چلتا ہوں، تو قدمین میں کھڑے ہو کے جو ہے نا وہ دعا ہو جائے اور سلام عرض کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد اذان فجر ہوگی۔ اذان فجر کا ٹائم بھی میں آپ کو بتاتا جاؤں۔ کیونکہ تہجد کا ٹائم بھی ہو گیا، میں نے ابھی ٹائم دیکھا ہے، تہجد کا ٹائم بھی ہو گیا۔ چلیں دعا کر کے میں بند کرتا ہوں۔ 1 منٹ میں آپ کو ٹائم بتا دوں تہجد کا، تاکہ آپ لوگ تہجد کی اذان میں شامل ہو سکیں۔ 7:34 پاکستان کے 7:34 پہ میں یوٹیوب پہ لائیو کر دوں گا، آپ دیکھ لیجئے گا اذان فجر۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم سے جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کا صدقہ ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ پاک تمام امت مسلمہ پہ اپنا خاص کرم، خاص فضل فرمائے۔ جہاں جہاں امت مسلمہ اس ٹائم پریشان ہے، ظلم و جبر کا شکار ہے، وباؤں میں مبتلا ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہے، یا میرے مالک و مولا اپنے پیارے حبیب کا صدقہ پوری امت پہ اپنا خاص کرم، خاص فضل فرما دے۔ یا اللہ پوری امت پہ اپنا خاص کرم، خاص فضل فرما دے۔ یا میرے مالک و مولا تو رحیم ہے، تو کریم ہے، ہم تیرے عاجز گناہگار بندے تیرے پیارے حبیب کی چوکھٹ سے دعا گو ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ یا میرے مالک و مولا تو امت مسلمہ سے راضی ہو جا۔ یا میرے مالک و مولا تو امت مسلمہ سے راضی ہو جا۔ یا میرے مالک و مولا تمام بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما۔ یا میرے مالک و مولا تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا میرے مالک و مولا تمام بیماروں کو صحت و تندرستی، خیر و عافیت والی لمبی زندگی دے۔ یا میرے مالک و مولا جتنے بھی حاضرین آج حاضر ہوئے ہیں، یا میرے مالک و مولا یا جتنے بھی لوگوں نے اپنے والدین کی دعاؤں کے لیے کہا ہے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، اپنے بچوں کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، یا میرے مالک و مولا میں سب کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ سے ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا کرتا ہوں۔ یا میرے مالک و مولا تمام کے لیے آسانیوں والے معاملات فرما۔ یا میرے مالک و مولا
جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ جو قرض دار ہیں ان کو قرض سے خلاصی عطا فرما. یا میرے مالک و مولا غیب سے مدد عطا فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نورینہ نواز دے. یا میرے مالک و مولا اولاد نورینہ سے نواز دے. یا میرے مالک و مولا اولاد نورینہ سے نواز دے. یا میرے مالک و مولا جنت میں ہاتھ پکڑ کر جانے والے یا میرے مالک و مولا والدین کو ایسی اولاد عطا فرما دے. یا میرے مالک و مولا والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما. یا میرے مالک و مولا والدین کو بچوں کا غم کبھی نہ دکھانا. یا میرے مالک و مولا تو رحیم ہے، تو کریم ہے، ہم تیرے عاجز گناہ گار بندے تیرے پیارے حبیب کی چوکھٹ سے صبح صبح تہجد کے وقت حاضر ہیں. یا میرے مالک و مولا جتنے بھی حاضرین شامل ہیں ان کے دل میں جو بھی نیک جائز تمنا ہے، نیک جائز دعائیں ہیں، یا اللہ اپنے پیارے حبیب کا صدقہ تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے. یا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے. یا میرے مالک و مولا ہماری تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے. یا اللہ جو پریشان حال ہیں یا میرے مالک و مولا جن لوگوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا میرے مالک و مولا تو سب کے نام بھی بہتر جانتا ہے، سب کے کام بھی بہتر جانتا ہے. یا میرے مالک و مولا جن ماؤں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا میرے مالک و مولا جن بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جن بزرگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا میرے مالک و مولا سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے. یا میرے مالک و مولا رزق حلال اور کشادہ رزق عطا فرما. یا میرے مالک و مولا ہمیں رزق حلال اور کشادہ رزق عطا فرما. یا میرے مالک و مولا اچھا روزگار عطا فرما. یا میرے مالک و مولا جن کا اپنا روزگار ہے، یا میرے مالک و مولا اس میں برکتیں عطا فرما، وسعتیں عطا فرما. یا اللہ اپنے پیارے حبیب کا صدقہ آسانیوں والے معاملات پیدا فرما. یا میرے مالک و مولا جو ہمارے عزیز و اقربا، یا میرے مالک و مولا جو حاضرین کے عزیز و اقربا اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے ہیں، یا میرے مالک و مولا تمام کی مغفرت فرما دے. یا اللہ تمام کی مغفرت فرما دے. یا میرے مالک و مولا جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے. یا میرے مالک و مولا ان کے درجات کو بلند و بالا فرما. یا میرے مالک و مولا قبروں کو نور سے بھر دے. یا میرے مالک و مولا منور کر دے. یا میرے مالک و مولا ہماری جھولیوں کو اپنی رحمت سے مالا مال فرما دے. یا اللہ اس خوبصورت وقت کا صدقہ یا میرے مالک و مولا تیرے پیارے حبیب کے قدمین سے کھڑے دعا گو ہیں، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے. یا میرے مالک و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ، یا میرے مالک و مولا حسنین کریمین کا صدقہ. یا میرے مالک و مولا تو ہم سب سے راضی ہو جا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا میرے مالک و مولا ہمارے جتنے بھی بہن بھائی، یا میرے مالک و مولا جتنے بھی لوگ اس ٹائم کمنٹ کر رہے ہیں، یا میرے مالک و مولا انہوں نے کمنٹس میں جتنی بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا میرے مالک و مولا ان سب کی تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے. یا میرے مالک و مولا جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ ہمیں عطا کر. یا میرے مالک و مولا جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے اس کا خیال بھی ہمارے دل سے نکال دے. یا میرے مالک و مولا اپنے پیارے حبیب کا صدقہ، اس چوکھٹ کا صدقہ، یا میرے مالک و مولا ہمیں اپنے کرم سے مالا مال فرما دے. یا میرے مالک و مولا اس چوکھٹ کی بھی عطا فرما. یا اللہ جو حاضری کے لیے تڑپ رہے ہیں ان کو بعد اب حاضری نصیب فرما. یا میرے مالک و مولا حج عمرے کی سعادت نصیب فرما. یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا. یا میرے مالک و مولا تو ہم سب سے راضی ہو جا. اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کی گئی تمام دعائیں قبول و منظور فرمائے. سب محبت اور عقیدت کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کر لیں، اور اس کے بعد مجھے اجازت دیں. تہجد میں بالکل تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، میں تہجد ادا کر لوں. پھر انشاءاللہ 7:34 پاکستانی ٹائم کے مطابق میں انشاءاللہ یوٹیوب پہ اذان فجر لائیو کروں گا، آپ دیکھ لیجئے گا. سلام عرض کر لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعاشقین. الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمک لنا. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کریں توبہ کی سیر. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نماز فجر کے بعد جنازے کا منظر پاسبل ہوا تو میں ضرور لائیو کروں گا، ورنہ 7:34 پہ انشاءاللہ اذان فجر لائیو کروں گا، دیکھ لیجئے گا. اور جو لوگ واٹس ایپ کر رہے ہیں انشاءاللہ میں نماز کے بعد واٹس ایپ دیکھ کے ان کو رپلائی کروں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.